نام ہے وہابی نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ اس تقریر کی یہ تھی کہ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے آغاز کیا اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سب سے پازیٹیو چیز تھی۔ اس کے بعد گیٹ اپ کے پوائنٹ آف ویو سے مجھے خوشی ہوئی کہ جب سے عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے ہیں تو انہوں نے باقی لوگوں والا معاملہ نہیں کیا کہ وہ ٹائی اور پینٹ شرٹ چڑھا کے پھرتے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ دوسری طرف آپ دیکھیں، اب حالیہ جو مودی ان کے پرائم منسٹر ہیں انڈیا کے، ان کو تو چھوڑ دیں، اس سے پہلے واجپئی تھے، تو وہ انہوں نے جو ہے وہ تہمد اور کرتا پہنا ہوا ہوتا تھا، وہ لوگ تو کوئی اپنے لیے آر محسوس نہیں کرتے۔ تو جب ہم نے اپنا قومی لباس شلوار قمیض ڈکلیئر کیا ہوا ہے تو پھر ہمارا پرائم منسٹر کیوں نہ پہنے؟ تو یہ اس پرائم منسٹر کو میں ضرور کریڈٹ دوں گا کہ جتنی بھی ان کی فورن میٹنگز ہوئیں، چاہے آج ہوئی ہیں یا اس ایک سال کے اندر جتنی بھی، انہوں نے اپنا قومی لباس پہننے میں کوئی آر محسوس نہیں کی، اور اس کی وجہ سے دیکھیں جب لیڈر یہ کام کرتا ہے تو پھر نیچے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے، تو لوگ اب شلوار قمیض کاٹن کی پہننے میں، اوپر واسکٹ پہننے پہ یا کوٹ پہننے میں فخر محسوس کرتے ہیں، تو لیڈر سے نیچے سیز ٹرانسفر ہوتی ہے۔ تو یہ ایک پازیٹیو گیٹ اپ کے پوائنٹ آف ویو سے تھی۔ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے، لیکن چونکہ مجھے پسند آئی ہے تو میں نے اس لیے اس کا ذکر کیا۔ دوسری جو سب سے اہم ترین چیز تھی، بسم اللہ سے آغاز کرنے کے بعد اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد، وہ پرائم منسٹر نے جو یہ بات کہی نا کہ میرا ایمان ہے لا الہ الا اللہ پہ، یہ سب سے کلائمیکس تھا ان کی تقریر کا۔ 50 منٹ کی تقریر میں جو آخری 15-20 منٹ ہے نا، وہ اصل میں روح ہے اس کی، اسی میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ میں ایک گاڈ میں بلیو کرنے والا ہوں تو میں کسی سے نہیں ڈرتا، اور ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے آ کے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایک ایسی نصیحت کر دیں آپ کہ بس اس کے بعد مجھے کسی سے کوئی نصیحت لینے کی ضرورت نہ پڑے، ایک نصیحت۔ صحیح مسلم شریف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، بس تو کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے بعد ڈٹ جائے اس بات کے اوپر۔ یہ ایک نصیحت آپ دیکھیں، پورے کا پورا دین جو ہے وہ ایک جملے میں ہے، یعنی وہ صحابی آگے کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ کوئی ایک بات ایسی بتا دیں جس کو میں پکڑ لوں اور اس کے بعد مجھے دنیا میں کسی سے کوئی نصیحت نہ لینی پڑے۔ اور سوال کس سے ہو رہا ہے؟ اس دنیا پہ اللہ کا ریپریزنٹیٹو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ نے ایک جملے میں جواب دیا ہے، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے بعد ڈٹ جا۔ پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برائی اگر دیکھو ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے، اور اگر بالکل ہی گیا گزرا ہے کوئی، زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو اپنے دل میں اسے برا جانو، لیکن ساتھ ہی فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ کوئی شخص اپنے دل میں برائی کو برا سمجھے۔ ایٹ لیسٹ زبان سے برائی کو برا کہنا چاہیے، گونگا شیطان نہیں بننا چاہیے۔ ان دونوں باتوں کے اوپر، یعنی اللہ پر ایمان لا کر مستقیم ہو جاؤ، استقامت اختیار کرو، اور دوسرا کم از کم زبان سے تو برائی کو ہو۔ اس کی پریکٹیکل مثال پرائم منسٹر کی تقریر تھی جو یو این کی جنرل اسمبلی میں انہوں نے کی۔ پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ریاست مدینہ کی وہاں پہ بات کی کہ ریاست مدینہ وہ ریاست تھی جس میں مسلمز اور نان مسلمز کے حقوق تھے، اگر ان سے جزیہ لیا جاتا تھا نا، جو ماڈرن دور میں آپ ٹیکس کہیں، تو پھر ان کے حقوق کی پاسداری بھی ہوتی تھی۔ پھر یہ نہیں ہوتا تھا کہ اگر ایک مسلم اور نان مسلم کا مقدمہ عدالت میں پیش ہوا ہے تو جو جج ہے، قاضی ہے، وہ مسلم کے حق میں ضرور فیصلہ کرے گا، ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ پھر انہوں نے ریڈیکل اسلام کے اوپر ڈسکشن کی کہ یہ جو ایک ریڈیکل اسلام کی ٹرم آ گئی ہے، فینیٹکس مسلمانوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ مسلمان فینیٹکس ہو چکے ہیں، اور ایک طرف لبرل اسلام کی بات ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا نہ تو کوئی لبرل اسلام ہے اور نہ ہی کوئی فینیٹکس کا ریڈیکل اسلام ہے، اسلام وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، یہ کوئی ڈویژن نہیں، یہ آپ لوگوں کی منہ شگافی ہے۔ اور اس میں انہوں نے مورد الزام ٹھہرایا نان مسلم ملکوں کے لیڈرز کو کہ آپ لوگوں نے 11 ستمبر 2001 کے واقعے کے بعد، 9/11 کے واقعے کے بعد، نان مسلم ملکوں کے جو پرائم منسٹرز تھے یا پریزیڈنٹس تھے، ان لوگوں نے یہ ایک گھناؤنا کھیل کھیلا
کہ ریڈیکل اسلام کی بات کرنی شروع کر دی. اور پھر انہوں نے کہا اگر آپ خود کش حملوں کو یا دہشت گردی کو کسی مذہب کے ساتھ جوڑیں گے تو 9/11 سے پہلے جتنے خود کش حملے ہیں اس میں پائنیئر تو وہ جو ہیں وہ جیپنیز ہیں جنہوں نے خود کش حملے کیے تھے ورلڈ وارز کے اندر اپنے مخالفین کے اوپر. پھر تامل ٹائیگرز جو تھے سری لنکا کے اندر انہوں نے کیے, لیکن آج تک ان کو تو کسی نے نہیں کہا کہ ہندو دہشت گرد. مسلمان جب کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو اس کو اسلام کو دہشت گردی سے آپ جوڑ دیتے ہیں چند لوگوں کی اس طرح کی حرکت کی وجہ سے, تو یہ ناانصافی ہے. یہ ایک بہت پازیٹیو چیز تھی اور اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت تھی. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسلام کا پازیٹیو امیج ہم دنیا کے سامنے جو نہیں پیش کر سکے اس میں مجرم مسلم عوام نہیں ہے, ہم مسلمانوں کے حکمران ہیں. جو ہم پہلے ہی رونا روتے ہیں کہ مسلم عوام تو بیچارے چیختی رہتی ہے, مسلمان حکمران اپنا مقدمہ نہیں پیش کر سکتے. اور اس میں بھی جو ہمارا ایک انٹرنیشنل فورم ہے OIC, جس کو وہ شاہ مندوانی صاحب کہتے تھے OIC, جب کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر یہی بنتے ہیں OIC, آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز. تو ان کے حکمران مقدمہ صحیح دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکے, ان کا یہ ہماری ذمہ داری. تو اس وقت میں تو سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایٹ لیسٹ مسلمانوں کے 2 لیڈرز کے حق میں دعا کرنی چاہیے. نمبر 1 طیب اردگان کے بارے میں حافظہ اللہ تعالی, اور دوسرے پرائم منسٹر عمران خان صاحب حافظہ اللہ تعالی, علماء سے معذرت کے ساتھ, کہ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے اور ان میں جو برائیاں وہ دور کرے اور مزید اسلام کا مقدمہ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر لڑنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے حجاب کے اوپر میں کہتا ہوں جی ننگی بات کی ہے. انہوں نے کہا یورپ اور امریکہ میں اگر کوئی عورت جو بیسک نیڈ کا لباس ہے وہ بھی نہ پہنے, یعنی وہ دوسرے معنوں میں ننگی پھرے, اس کو تو کوئی نہیں کہتا. اور اگر کوئی عورت حجاب پہنتی ہے تو اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں, وہ حجاب پہن کے آپ کا کیا لے رہی ہے. اس کے برعکس جو عورت ننگی پھر رہی ہے وہ تو خود گناہ کی دعوت دے رہی ہے, وہ تو پھر بھی لوگوں کو ڈسٹرب کر رہی ہے, اس کو تو آپ برا نہیں سمجھتے ہیں. حجاب پہننے والی عورت کو آپ برا کیوں سمجھتے ہیں؟ حجاب پہن کے وہ کیا کر رہی ہے جبکہ وہ اس ملک کے قوانین کی پاسداری بھی کر رہی ہے. اور کئی تو ایسی دلیر خواتین ہیں, انہوں نے تو دیکھیں جس بندے نے اللہ کو جان دینی ہے وہ تو راستہ نکال لیتا ہے. چہرے کے نقاب کے اوپر پابندی لگی تو انہوں نے جو ہے وہ ماسک پہننے شروع کر دیے ڈسٹ والے. اس کو تو اب آپ کوئی چہرے نہیں کر سکتا, تو میڈیکل ایشو ہے. تو انہوں نے جن لوگوں نے چہرہ چھپانا ہوتا ہے نا وہ ایسے بھی کر لیتے ہیں. لیکن جو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کی عورتیں یہ تو بخشی بخشائی ہیں نا, آپ کو پتہ ہے. ان کو تو پوری زندگی سمجھانا پڑتا ہے کہ چہرے کا بھی نقاب کرنا ہے, آپ نے پردہ کرنا ہے. وہاں کوئی اگر گوری مسلمان ہوتی ہے تو وہ پہلے دن سے حجاب شروع کر دیتی ہے, چہرے کا نہ بھی کرے کم از کم باقی جسم کو ڈھانپنا شروع کر دیتی ہے. پاکستانی عورتوں کو سمجھانا ذرا مشکل ہے کیونکہ یہ تو جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے, انہوں نے ان کو کہانی کرا دی گئی ہے کہ آپ جو مرضی کرتے رہے. پھر انہوں نے جو فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر بات کی تھی کہ فریڈم آف ایکسپریشن کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر ڈسکشن کی تھی کہ آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنائیں, اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ جب آپ یہ حرکت کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارے دل کے اندر رہتے ہیں. آپ 1.3 بلین دنیا کے لوگوں کے دل دکھاتے ہیں. اور اس کو انہوں نے ایگزامپل دی کہ جس طرح یہاں پہ یورپ کے اندر ہولوکاسٹ کے اوپر بات کرنا جس میں ظلمن, ہم تو ظلم کہتے ہیں, میں تو شروع سے کنڈیم کرتا ہوں کہ ہٹلر نے جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ ظلم کیا تھا, اور ان کے ساتھ ظلم کیا تھا ان کے مذہبی ہونے کی وجہ سے. 100 فیکٹریز بنا کے ان کو قتل کیا تھا دوسری جنگ عظیم کے دوران. تو جس طرح وہ 60 لاکھ یا 6 لاکھ محتاط اندازے کے مطابق یہودیوں کے قتل جس کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے اس کا ذکر کرنا آپ کے معاشرے میں جرم سمجھا جاتا ہے کہ اس سے یہودیوں کے دل دکھتے ہیں, بالکل اس طریقے سے اگر کوئی شخص پیغمبر اسلام کے خاکے بناتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان پہ گالی گلوچ کرتا ہے تو 1.3 بلین لوگوں کے دل بھی دکھتے ہیں. تو یہ انہوں نے مقدمہ ان کے سامنے پیش کیا, یہ بہت زبردست بات ہے. پھر UN میں جو تقریر ہوئی اس میں انہوں نے بڑی زبردست بات کی کہ 80 لاکھ مسلمانوں کو کرفیو کے ذریعے آلموسٹ 2 مہینے ہو گئے ہیں آپ نے قید کر کے رکھا ہوا ہے. یورپ کے اندر چند ہزار جانور بھی قید کر دیے جائیں تو شور مچ جائے, وہاں پہ انسان قید ہیں اور آپ لوگوں کو اس کا کوئی یعنی اس کے خلاف آواز نہیں آپ بلند کرتے. یہاں پہ چند ہزار یہودیوں کو اگر قید کر دیا جاتا تو آپ نے ہنگامہ کھڑا کر دینا تھا. اب پرائم منسٹر نے انٹینشنلی یہ پھکی دی ہے یہودیوں کا ذکر کر کے, ورنہ کرسچنس کا بھی ہو سکتا تھا تاکہ ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو یقین آ جائے کہ عمران خان صاحب یہودیوں کے ایجنٹ نہیں ہیں. یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, یہ اسی لیے اس نے یہودیوں کا نام لیا ہے.
ورنہ یہودی تو ایک چھوٹی کمیونٹی تھی نا, کرسچنز کا نام لینا چاہیے تھا. یہودی تو بہت تھوڑے ہیں دنیا میں. تو لیکن اب بھی جنہوں نے بات نہیں سمجھنی انہوں نے نہیں سمجھنی, اور وہ معذرت کے ساتھ صرف اس کیس میں نہیں ہے, وہ باقی لیڈرز کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے. یعنی ہمارے جو ایکس پرائم منسٹر تھے جو اس وقت جیل میں ہیں, وہ بڑے اخلاص کے ساتھ انڈیا کے ساتھ دوستی چاہتے تھے. یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی انڈیا کے ایجنٹ تھے, لیکن سوشل میڈیا پہ ایک کمپین چلائے گی, مودی کا یار غدار, یہ تو راہداری کھول رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. وہی سارے کام عمران خان صاحب نے کیے ہیں, اب کوئی بات نہیں کر رہا. تو نہ عمران خان صاحب غدار تھے یہ کام کرتے ہوئے, نہ وہ اس وقت وہ غداری کر رہے تھے. لیکن جب آپ نے بات کوئی بھی موڑنی ہے, میں وہ آپ کو یہودیوں کے ایجنٹ والی بات کر رہا ہوں, ابھی بھی وہ بات کر دیں گے. وہ کہیں گے اس نے جان بوجھ کے یہودیوں کا نام لیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ایجنٹ نہیں ہے, یہودیوں سے اجازت سے لیا ہوگا کہ میں آپ کا اوپر سے نام لے رہا ہوں, اندروں توڑے نال. کانسپریسی تو بن جاتی ہے نا جی, ہر طرح کی کانسپریسی آپ بنا سکتے ہیں. تو اس طرح کے موقعوں پہ نا میں ان لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ آپ کوئی ایسی بات کر دیں کہ یہ جب ہو جائے گا نا تو ہم مان جائیں گے کہ یہ وہی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. تو وہ قیامت تک نہیں کوئی مثال لا سکتا, کیونکہ ہر بات میں سے کوئی بات نکل آتی ہے. آپ کچھ بھی کسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں, نہیں جی اندر سے ملا ہوا ہے. جس طرح آپ دیکھ لیں, میں اگرچہ ایک سنی پلیٹ فارم یوز کر رہا ہوں, سنی فرقہ نہیں, اہل سنت کا منہج, میں یہ بات کرتا ہوں کہ بھائی اس وقت پوری دنیا میں امریکہ کی آنکھوں میں اگر کوئی آنکھیں ڈال کے ملک دیکھ رہا ہے وہ ایران ہے. لیکن اگر آپ سنیوں سے پوچھیں, دیوبند سے, بریلویوں سے, اہل حدیث سے, اور ان کی خصوصاً جہادی تنظیموں سے, وہ کہتے ہیں ایران تو ملا ہوا ہے امریکہ کے ساتھ. بالکل پوری کتابیں لکھی ہیں انہوں نے, اور ان کی جہادی تنظیموں نے لکھی ہیں اپنے جہاد کو حلال کرنے کے لیے. اور اسرائیل کے خلاف جو حزب اللہ کا جہاد ہے وہ کہتے ہیں یہ سارا ڈکوسلا ہے, کیونکہ حزب اللہ جو ہے وہ ایک شیعہ جماعت ہے, جس اکیلی جماعت نے اسرائیل کو نتھ ڈال کے رکھی ہوئی ہے. کہتے ہیں نہیں یہ اصل میں ملے ہوئے ہیں اندر سے, چنگے ملے ہوئے ہیں کہ اسرائیل جب کبھی مسلمانوں پہ حملہ ہوتا ہے حزب اللہ کے دفاع کرتی ہے. آپ لوگ تو ٹویٹوں تک کی بات چلاتے ہیں. تو کانسپریسی, وہ کہتے ہیں نہیں یہ اوپر سے ہیں اندر سے ملے ہوئے ہیں. تو میں نے بتایا کانسپریسی کا کوئی اینڈ نہیں ہے, وہ تو ہم بیوقوف لوگوں کو ہم سمجھا نہیں سکتے. نام ہے وہابی نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب.